آپ سے ملیے. آپ کا اسم شریف ہے حکیم محمد شریف. رسالہ شرافت کے ایڈیٹر ہیں. پہلے امرتسر میں شریف پورہ میں رہتے تھے. آج کل لالو کھیت سے آگے شریف آباد میں قیام ہے. معجون شرافت اور شرافت منجن سے کراچی کا کون شریف آدمی واقف نہ ہوگا. کسی کو شرف ملاقات حاصل کرنا ہو تو پتہ سیدھا ہے. بستی میں داخل ہوتے ہی شریفے کے پیڑوں کا ایک جھنڈ نظر آئے گا. اسی کے ساتھ کوچہ شریفہ میں شرافت منزل نظر آئے گی. یہ زمانہ شرافت کا نہیں. چوری کہیں بھی ہو سب سے پہلے پکڑ دھکڑ ہمارے حکیم شریف صاحب ہی کی ہوتی ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک آدھ بار تلاشی ہوئی تو ان کے ٹرنکوں سے ایسا مال برآمد ہوا جس کے متعلق حکیم شریف صاحب کو کچھ یاد نہیں کہ کب خریدا تھا، کہاں سے خریدا تھا. انہوں نے بہت کہا کہ ان ٹرنکوں کی کنجیاں ہمیشہ میرے اظہار بند سے بدی رہتی ہیں. جانے کس بدماش نے کیسے ان کو کھول کر یہ مال مجھے بدنام کرنے کے لیے میں رکھ دیا. لیکن پولیس والے کب کسی شریف آدمی کا لحاظ کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہندوستان سے آئے ہیں بڑی بڑھاکا کرتے ہیں کہ میں وہاں یہ تھا وہ تھا. حکیم صاحب کی طبیعت میں انکسار ہے، لہذا انہوں نے پاکستان آنے کے بعد ڈھنڈور پیٹنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ بھارت میں کیا تھے، کس حیثیت کے مالک تھے. آج جبکہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر اپنے جیل جانے کا تذکرہ کرتے نہیں تھکتے، خواہ وہ رات کی رات جیل میں رہے ہوں اور غلط فہمی رفع ہوتے ہی رہا کر دیے گئے ہوں. حکیم صاحب کا اپنے لفظ یہ رکھنا اور کسی سے ذکر نہ کرنا کہ وہ 3 بار کئی سال کی قید کاٹ چکے ہیں بڑے ظرف کی بات ہے. حب وطن کا جذبہ ان میں ایسا تھا کہ کبھی انگریز کے قانون کی پرواہ نہ کی. ایک بار نقب لگاتے پکڑے گئے. انہوں نے بے خوفی سے اعلان کیا کہ انگریزوں کو ضد کرنے کے لیے ہر وطن دوست کا فرض ہے کہ نقب لگائے یا کسی اور طرح قانون شکنی کرے. دوسری بار انہوں نے انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون شہادت کی خلاف ورزی کی تو غیر ملکی حکومت نے انہیں جھوٹی گواہی دینے کے الزام میں جیل بھیج دیا. حالانکہ حکیم شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے تو ترک موالات کے تحت دید و دانستہ سچ بولنے سے اغماس کیا تھا. انگریزوں کی نظر میں یہ ہمیشہ کھٹکتے رہے. ایک بار گاڑی میں سفر کر رہے تھے. ایک انگریز بھی اسی ڈبے میں تھا. تھوڑی دیر میں اس نے شور مچا دیا کہ میری گھڑی کہاں گئی. سبھی نے تلاش کرنا شروع کیا. حکیم شریف صاحب نے بھی ڈبے کے ایک ایک آدمی کی تلاشی لی اور ڈرایا دھمکایا، لیکن کسی نے اقبال جرم نہ کیا. اس بدتمیز انگریز نے بجائے اس کے کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ان کی تلاشی لینے پر اصرار کیا اور سوئے اتفاق سے وہ گھڑی ان کی جیب سے نکلی. وہاں کیسے چلی گئی؟ حکیم شریف صاحب آج تک حیران ہیں. نہ یہ گھڑی کا عقدہ آج تک حل ہوا، نہ یہ کہ ان کی دوسری جیب سے ایک اور مسافر کا جو فاؤنٹین پین نکلا وہ کیسے وہاں آ گیا.